ناول کا نام آخر شب کے ہم سفر، مصنفہ قرۃ العین حیدر، باب نمبر 32، کمل اور اکمل۔ اکتوبر سن 43، تیسرا پہر، ارجمن منزل کا پچھلا برآمدہ۔ جہاں آرا، روزی، یاسمین، انجم آرا اور اختر آرا بڑے تخت پر بیٹھی ہیں۔ جہاں آرا روزی کے 3 ماہ کے بچے کو گود میں لیے کھلا رہی ہیں۔ روزی جہاں آرا کے 2.5 ماہ کے بچے کی گاڑی پر جھکی بیبی ٹاک میں مشغول ہے۔ پھر وہ دونوں لڑکیوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے، کولکتے میں میں نے بسنت سے کہا جہاں آرا کے بیٹے کا نام اس کے باپ اجمل حسین کے نام کے وزن پر اکمل رکھا گیا ہے، میں اپنے بیٹے کا نام اکمل کے وزن پر کمل رکھوں گی۔ بسنت ہنسنے لگے، بولے، سنسکرت میں کسی شبد کا مخالف شبد بنانا ہو تو اس کے شروع میں آ لگا دیتے ہیں، دیکھو کہیں تمہارا اکمل کمل کا مخالف نہ ہو جائے۔ جہاں آرا روزی کے بچے کو اس کے گدیلے پہ لٹا کر کہتی ہے، کیوں مسٹر کمل، تم بڑے ہو کر میرے اکمل سے لڑو گے؟ نیرو کا 1.25 سالہ لڑکا منور زماں اپنے گڈولنے کو برآمدے میں دھکیلتا پھر رہا ہے۔ تینوں بچوں کی آیائیں گٹ بنائے سامنے تالاب کی سیڑھیوں پر بیٹھی پان چبا رہی ہیں۔ روزی سانیال اپنے شوہر، بچے اور آیا کہ ہمراہ چند روز قبل کولکتے سے ڈاکے آئی ہے۔ روزی آپا، اپنی مہم کا قصہ تو سنائیے، جب آپ کل لیلی کاٹیج پہنچی تو کیا ہوا؟ اختر آرا پوچھتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، میں کمل کو لے کر لیلی کاٹیج گئی تھی، ماما کو کولکتے سے خط لکھ دیا تھا کہ پاپا کے ڈر کے مارے سیتی گھر نہیں آؤں گی۔ ووڈ لینڈز والے بسنت کے خاندانی دوست ہیں، نرملندو رائے نے اصرار کیا تھا کہ ڈاکے جاؤ تو ہمارے ہاں ہی اترنا۔ ڈاکے پہنچ کر اسی شام ووڈ لینڈز سے میں لیلی کاٹیج گئی۔ ماما بیچاری صبح سے رات دیکھ رہی تھی، سارا مشن کمپاؤنڈ پھاٹک پر جمع تھا۔ میں کمل کو لے کر لیڈی رائے کی کار سے اتری، بسنت بابو ساتھ گئے تھے؟ یاسمین مجید نے پوچھا۔ نہیں۔ ماما تو روتی ہوئی آ کر لپٹ گئی، بیچاری نے پھولوں سے سارا گھر سجایا تھا، دعوت کا انتظام کیا تھا۔ میں اندر گئی تو بولی، تمہارے پاپا اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، چلے جاؤ، کچھ نہیں کہیں گے۔ میں سہمی سہمی اندر گئی، پاپا کھڑکی میں کھڑے کچھ پڑھ رہے تھے۔ ماما نے کہا، پال۔ وہ کچھ نہ بولے، معلوم تھا میں دہلیز پر کھڑی ہوں۔ ماما نے پھر کہا، پال، خدا باپ کے نہ شکرے نہ بنو، 1 سال ہوا تمہاری لڑکی اس طوفانی رات موت کے منہ میں جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی، خدا باپ نے اسے زندہ سلامت رکھا، اسے برکت دو، دیکھو اس کے ساتھ ایک ننھا فرشتہ تمہارے گھر مہمان آیا ہے۔ گڈ اولڈ ماما، میں نے دل میں کہا۔ غرضی کا پاپا شاید کیو کے انتظار میں کھڑے تھے، ذرا چہرہ سخت کر کے میری طرف مڑے، اینک ماتھے پر سرکائی، ذرا جھجک کر آگے بڑھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ کمل اپنی گوں گاں کرنے لگا۔ پاپا بولے، خدا باپ لمبی عمر کرے، اور پرتکلف لہجے میں مجھ سے پوچھا، کیا نام رکھا ہے؟ کمل، میں نے جواب دیا۔ بسنت بابو کے لیے کچھ نہ پوچھا؟ جہاں آرا نے دریافت کیا۔ نہیں۔ جاؤ، خیر کچھ تو برف پگھلی؟ اختر آرا بولی، بالکل پگھل گئی۔ کچھ دیر بعد پاپا نے کمل کو گود میں لیا، اس سے لاڈ پیار کرنے لگے، اس نے لے کے ان کا سوٹ بھی خراب کر دیا، مگر پھر وہ اسے اپنے سے الگ ہی نہ کرے۔ جب میں چلنے لگی تو پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، میں ووڈ لینڈز میں ٹھہری ہوں۔ کہنے لگے، کیوں؟ کیا یہ گھر تمہارا نہیں ہے؟ میں نے کہا، کل آ جاؤں گی۔ چنانچہ دوسرے روز جو میں گئی تو وہ جیسے کمل کے انتظار میں باہر ہی ٹہل رہے تھے، اسے دیکھ کر کھل اٹھے۔ ماما نے چپکے سے پوچھا، بسنت بابو کو نہ لیتی آئیں؟ میں نے جواب دیا، کل لاؤں گی، آپ ذرا راستہ ہموار کر کے رکھیے۔ پھر لے کر گئی بسنت بابو کو۔ یاسمین نے دریافت کیا، نہیں کل تو نہیں جا سکی، پرسوں نرسوں کسی روز لے جاؤں گی۔ اتنی دیر کیوں لگا رہی ہو روزی آپا؟ میں تمہاری جگہ ہوں تو فوراً لے جاؤں، یاسمین نے اپنی سابق استانی سے کہا۔ روزی چپ ہو گئی۔ اتنے میں ماسٹر اکمل حسین مرشد زادہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ 5 لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ جہاں آرا نے روزی سے کہا، بسنت بابو کو آج ہی للی کاٹیج لے جاؤ روزی، کل شام تو ہم لوگ سر پری توش سے باتوں میں لگ گئے تھے، میرے سسر بسنت کو دلی بھیجنے کی فکر میں ہیں کہ وہ وہاں رہ کر قانون کی پریکٹس شروع کریں، نئی دلی میں ان کی کوٹھی بھی ہے، اس کے کرایہ دار کے جانے کا انتظار ہے، اسی سلسلے میں ضروری باتیں ہونے لگی۔
اور آج شام کو سر پریتوش اور لیڈی رائے نے ہم دونوں کے اعزاز میں ڈنر کیا ہے، اس لیے آج بھی نہ جا سکیں گے۔ سر پریتوش اور ان کے ڈنر کی وجہ سے روزی تم اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی، جہاں آرا نے کہا۔ جہاں آرا، روزی نے آہستہ سے ذرا کوفت کے ساتھ جواب دیا، اب میں بسنت کو وہ ٹیچر للی کاٹیج دکھلانا نہیں چاہتی۔ جہاں آرا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ روزی، تم کو اب اپنے گھر سے شرم آتی ہے؟ اپنے والدین کو اپنے پوش شوہر سے ملاتے بھی شرم آتی ہے؟ تم جھپتی ہو کہ پادری بنرجی کی لڑکی ہو۔ اسی وقت بیگم قمرالزماں اپنے کمرے سے نکلیں، ڈاکے کی سرخ پاڑ والی سفید ساری بنگالی طرز سے باندھی، بے حد نازک اندام آ کر تخت کے کنارے پر ٹک گئیں۔ کمل کو گود میں لے کر قریب آئی، مالا کو ابرو سے اشارہ کیا، وہ اندر سے صندوقچہ نکال کر لائی۔ بیگم صاحبہ نے صندوقچہ کھول کر 201 روپے کے نوٹ نکالے اور کمل کے گدیلے کے نیچے چپکے سے سرکا دیے۔ اور سناؤ روزی، ماں باپ سے صلح صفائی ہو گئی؟ انہوں نے دریافت کیا۔ جی ہاں۔ اچھا ہوا، اللہ مبارک کرے۔ لڑکیوں سے چند منٹ باتیں کرنے کے بعد بیگم قمرالزماں اندر واپس چلی گئیں۔ روزی نے قیمتی جارجٹ کی ساری پہن رکھی تھی اور نگے کا پورا سیٹ۔ مالا نزدیک آ کر بڑے اشتیاق سے اس کے گہنے چھو چھو کر دیکھنے لگی۔ ارجمند منزل کی خواصوں کے لیے بیچارے غریب پادری صاحب کی بٹیا کے بڑے گھرانے میں شادی نہایت اہم واقعہ تھی۔ خواصوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ پادری صاحب سے شادی سے پہلے روزی کی ماں گری بالا ارجمند منزل میں ماما گیری کر چکی تھی۔ ان سب کو وہ قصہ معلوم تھا، کس طرح ایک غریب برہمن بان ودوا سسرال والوں کے مظالم سے بچنے کے لیے فرید پور کے ایک گاؤں سے بھاگ کر اپنے زمیندار آقا نواب قمرالزماں چودھری کی پناہ میں ارجمند منزل پہنچی تھی۔ یہاں برتن مانجنے کے کام پر لگا دی گئی تھی۔ کس طرح نواب صاحب نے اسے اپنے 9 عمر بیٹوں کی عنایات سے بچانے کے لیے انگریز لاٹ پادری کی میم کے حوالے کر دیا تھا، جس نے اسے عیسائی کر کے اس کی شادی نوجوان کالے پادری بنرجی سے کر دی تھی۔ روزی کو بھی ماضی کی ان تلخ حقائق کا شدت سے احساس تھا۔ ملازمہ مالا صاحب خاص کی حیثیت رکھتی تھی اور صاحبزادیوں کی گپ شپ میں حصہ لیتی تھی۔ اس نے روزی سے پوچھا، یہ سب سسرال سے ملا ہے بی بی؟ ہاں مالا۔ کیا کیا ملا؟ ایک سیٹ ہیرے کا، 7 جڑاؤں اور سادے۔ یہ والا سیٹ ہماری شادی کی پہلی سالگرہ پر کمل کے ڈیڈی نے دیا ہے۔ اللہ مبارک کرے۔ مسز ایستھر گری بالا بنرجی نے اپنے گلے کی باریک طلائی زنجیر، جس میں منی سی سلیب آویزاں تھی، اور کانوں کے مختصر سے پھول اور 4 باریک چوڑیاں اتار کر اس کے لیے رکھ لی تھیں جب لدھیانہ مشن کے مسٹر لوتھر بسواس سے اس کا رشتہ طے ہوا تھا۔ اور پچھلے سال جب روزی نے کولکتے سے ان کو اپنی شادی کی اطلاع بھیجی تو مسز بنرجی نے گھر کے خرچ میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر اپنے بنائے ہوئے 4 مربے، میز پوش اور سویٹر بیچ بیچ کر روپیہ جمع کیا، اور ساری عمر کی گرہستی میں جو چند سو دے انہوں نے پس انداز کیے تھے، ان کو اس رقم میں ملا کر ڈھاکہ کا مخصوص کھوکھلے سونے کا ایک سیٹ بنوا پائیں، اور 3 ریشمی ساڑیاں ان کی اپنی شادی میں ان کے انگریز مربی رائٹ ریورنڈ ولفرڈ براؤن اور مسز براؤن نے چاندی کا ٹی سیٹ دیا تھا، انہوں نے اسے بھی روزی کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ یہ سب چیزیں جب روزی پہلے روز للی کاٹیج گئیں تو انہوں نے ایک سوٹ کیس میں رکھ کر اسے دیں۔ روزی سانحال نے آج ارجمند منزل میں اپنی بلند مرتبت سہیلیوں سے اور مالا سے اس کم مایہ جہیز کا ذکر نہ کیا۔ ارجمند منزل کی ایک باندی چاہ کی کشتی لے کر حاضر ہوئی۔ جہاں آرا نے اکمل کو اختر آرا کی گود میں دیا اور چاہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ نواب قمرالزماں چودھری باہر تشریف لائے۔ 5 لڑکیاں تعظیماً کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے روزی سے بات کی، اس کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیا نام رکھا ہے؟ کمل کمار سانیال۔ اکمل کے وزن پر اختر آرا نے خوشی سے کہا، اور بسنت کمار سانیال کی کہی ہوئی بات دہرائی کہ کسی لفظ میں آ کی اضافت سے اس لفظ کا الٹ ظاہر کرتی ہے۔ کیوں بے، میرے اکمل سے لڑے گا؟ کان کھینچوں گا، نواب صاحب نے خوش دلی سے کہا۔ جی نہیں نواب صاحب، روزی نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے جواب دیا، اکمل کمل کا مخالف ہے تو وہ اس سے میرے کمل سے لڑے گا۔ دونوں کے کان کھینچوں گا، بدماش کہیں کہ۔ پھر نواب صاحب ٹہلتے ہوئے برآمدے سے نیچے اتر گئے اور پائیں باغ کی روشوں پر چہل قدمی کرنے لگے۔ کچھ دیر قبل نیرالزماں کی دلہن 101 کے نوٹ
कमल के गदेले के नीचे सरका गई थी, जहां आरा ने चांदी के नन्हे मुन्ने बर्तनों, नकरई झुंझुनों, बेशकीमत अंग्रेजी खिलौनों और कपड़ों से भरा सूटकेस माँ 101 रुपए के दिया था। सूटकेस तख्त के नज़दीक रखा था। पोतरों का रईस। रोजी ने चाय पीते हुए शगुफ्तगी से कहा, देखो हर तरफ 100-100 के नोट बिखरे पड़े हैं। रोजी के इस जुमले से तीनों नवाबजादियां और यास्मीन झिंक गई। रोजी बतौर मिसेस सान्याल अपनी नई दौलतमंद हैसियत से बेहद मसरूर थी। यास्मीन को बहुत मायूसी हुई। शायद रोजी आपा थोड़ी सी बददिमाग भी हो गई हैं। वही रोजी जो आज से सिर्फ साल भर कबल सर पर कफन बांधकर मैदान कारजार में कूद पड़ी थी, पुलिस की लाठियां खाई थी, जेल में माफ़ी मांगने से इनकार किया था। दौलत, मर्तबा और आसाइश इंसान की इतनी जल्दी काया पलट देते हैं। अब ये किस मुरब्बियाना अंदाज में मुझसे बातें कर रही है, क्योंकि मैं महज एक गरीब मौलवी की लड़की हूँ। ये भी भूल गई कि साल भर कबल तक 15 रुपये माहवार पर मुझे ट्यूशन देती रही हैं। यास्मीन ने सोचा। ऐन उसी लम्हे रोजी ने उसे मुखातब किया, अरे यास्मीन, अब तुम भी झटपट शादी कर डालो। दीपाली को भी चाहिए ब्याह करने और निकले अपने इस दीपर सिंह चंदर कुंज से। वो दीपाली दीदी का घर है रोजी आपा, और वो उनके लिए शायद बिल्कुल डिप्रेसिंग नहीं है। यास्मीन ने नरमी से जवाब दिया, नॉनसेंस। शादी से पहले माँ बाप का घर लड़की के लिए कैद खाना होता है। आज़ादी तो शादी के बाद मिलती है। खुद मुख्तारी की ज़िंदगी क्यों जहाँ आरा मुस्कुरा कर खामोश रही। रोज़ी नुमाइश पसंद, छोरी और बददिमाग होने के अलावा ज़रा सी बेवकूफ़ भी हो गई है। जहाँ आरा ने अफसोस के साथ सोचा, और उसे एक नहायत कमीना ख्याल आया, आखिर है तो हमारी पुरानी नौकरानी की औलाद। दूसरे लम्हे उसे अपने इस ख्याल पर नदामत हुई। उसने जल्दी से कहा, अरे दीपाली का ब्याह होगा तो देखना मैं कैसी धूमधाम करूंगी। उसके बाबा तो कुछ करने से रहे, साधु आदमी ठहरे। मैं 2 महीने पहले से दिनाजपुर से आ जाऊंगी, सारा इंतज़ाम खुद करूंगी। मगर वो रोज़ी की तरह छुपकर किसी से ब्याह न कर ले, सिविल मैरिज। आपा तुम अपने हाथी भी लेती आना दिनाजपुर से, अंजुम औरा ने लुकमा दिया। ज़रूर, हाथी घोड़े पालकी सब लाऊंगी, मगर दीपाली कोई मुर्गा ढूंढे तो सही, जैसे रोज़ी ने ढूंढ लिया। दीपाली है कहाँ? तुम ससुराल से आई हो, क्या तुम उसे मिलने नहीं जाना चाहिए था? रोज़ी ने ज़रा बुलंदी से तुर्श लहजे में कहा। आपा के डाका आने से पहले ही दीपाली दी रेडियो प्रोग्राम के लिए दिल्ली गई। आजकल ये खबर गर्म है कि उमा राय डॉक्टर सरकार से ब्याह करने वाली हैं। शायद दीपाली दी को ये बात पसंद ना हो और इसी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा घर से दूर रहती हों, अख्तर आरा ने कहा। डॉक्टर सरकार से? उमा राय? मैंने तो वुडलैंड्स में कोई तज़किरा नहीं सुना, रोज़ी ने हैरत से कहा। क्यों? उमा राय जैसी हैं वैसी है। डॉक्टर सरकार ने उन्हें कबूल कर लिया तो उमा देवी की खुशकिस्मती होगी, मगर दुनिया यही समझेगी कि डॉक्टर सरकार ने उमा राय की दौलत से शादी की है। जहां आरा ने जवाब दिया। अंजम आरा उठकर अंदर गई और एक कीमती विलायती खिलौना लाकर कमल के करीब रख दिया। आए तुम लोगों ने कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें कमल को दी हैं, रोज़ी ने तीनों नवाबजादियों को मुखातब करके कहा। डोंट बी सिली, जहां आरा बोली। तख्त के किनारे बैठी हुई यास्मीन ने सोचा, मेरा तोहफा इन सब तोहफ़ाइफ के मुकाबले में हकीर और कम कीमत है, मगर मैंने कितने प्यार से बच्चे के ये 2 फराक सीकर उन्हें दिए हैं। उन्होंने मेरे प्रेसिडेंट का जिक्र तक नहीं किया। अब वो दोस्ती को तोहफ़ की कीमत से मापा करेंगे। लेडी अर्चना राय ने तो बस एक चेक दे दिया है, रोज़ी बेपरवाही के लहजे में कह रही थी, कि कमल के नाम जमा करवा लो। वैसे तो उसके ठाकर दादा ने उसके पैदा होते ही बैंक में उसका अकाउंट खोल दिया है। बेचारी रोज़ी नई नई दौलत पाकर बुखला गई है, चारों लड़कियों ने सोचा। बरामदे से मोटर आने लगी और नवाब अजमल हुसैन मुर्शदजादा चूड़ीदार पायजामा, स्याह शेरवानी, तुर्की टोपी नीचे उतरे। बरामदे में आकर वो तख्त के करीब ज़रा सा ठटके। जहां आरा ने रोज़ी से उनका तारुफ कराया, उन्होंने ज़रा घबरा कर आदाब अर्ज़ मजाज शरीफ कहा और जीने की सीमत चले गए। ये 5 चपाते बद्दे हबशी नुमा बदहैयत मैट्रिक फेल जागीरदार जहां आरा के खुदाए मजाजी, रोज़ी सोच रही थी। असरार खुदाबंदी में जहां आरा को कितना खुशकिस्मत समझा करती थी और ख़ुद को कितनी बदनसीब। मुझे बसंत कुमार सान्याल जैसा दिलकश और स्मार्ट शोहर मिला। जहां आरा बेचारी की तकदीर में नवाब अजमल हुसैन लिखे थे, असरार रब्बी। नवाब कमरुज़्ज़मा पाई बाग में हवा खोरी करके बरामदे की तरफ आ रहे थे। अरे भाई बेगम, ज़रा यहाँ आइएगा, मेरी सफ़ेद शेरवानी कहाँ है?
اوپر زینے پر آ کر نواب اجمل حسین نے آواز دی، جی ابھی آئی، اور تازہ پان، جی آتی ہوں۔ جہاں آرا نے فوراً اکمل کو تخت پر لٹایا اور چپل پیروں میں ڈال کر بصورت زینے کی طرف بھاگی۔ نواب قمر الزماں اس وقت برآمدے میں پہنچ کر گیلری کی جانب جا رہے تھے۔ انہوں نے کرب کے ساتھ جہاں آرا پر نظر ڈالی، بے زبان ملیحہ چودھری کی بے زبان بھتیجی۔ اسی کی طرح پتی ورتا ملیحہ کی شادی ایک غریب کسان مولوی کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ وہ اس سے نباہ لے گئی، لیکن یہ کالج کی تعلیم یافتہ لڑکی بھی اس زبردستی کے بے تکے رشتے کو کس سلیقے سے نبھا رہی ہے۔ میں تجھ سے شرمندہ ہوں بچی، اور اپنی مجبوریوں سے شرمندہ ہوں۔ میں تو ساری عمر ملیحہ سے بھی نادم رہا تھا، مگر میری ندامت سے ملیحہ کے لیے کیا فرق پڑا؟ میری شرمندگی یا پشیمانی سے تیرے لیے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دم تک اپنے اس نامقول مجازی خدا کی اسی طرح خدمت کرتی رہے گی میری بچی، میری بچی بیچاری۔ کاش میں نے ریحان سے تیرا بیاہ کر دیا ہوتا، شاید میں ملیحہ کی روح کے سامنے بھی سرخ روح ہو سکتا۔ کاش وہ آہستہ آہستہ گیلری میں سے گزرتے اپنی جاہ پناہ اپنے کتب خانے کی طرف چلے گئے۔ ووڈ لینڈ سے مسٹر بسنت کمار سانیال کا فون آیا، تھوڑی دیر میں مسز سانیال کے لیے کار بھیج دی جائے گی۔ نیرالزمان نے برآمدے میں آ کر روزی سے کہا۔ روزی کی آیا تالاب کی منڈیر سے اٹھ کر آئی اور کمل کا سامان اور تحائف پیک کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کمل اور اکمل دونوں برابر گدیلوں پر پڑے بے خبر سو رہے تھے۔ 2.5-3 ماہ کی دو مختصر، کمزور، نازک، ننھی منھی سی جانیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا، تالاب کا پانی گلنار ہو گیا۔ گلاب خاص کے نیچے رکھے وکرم آدتیہ کے سنگھاسن کی رنگین مورتیاں کرنوں میں جلملا اٹھی۔ جٹپٹے کا وقت کمروں کے اندر بہت ڈپریسنگ ہو سکتا ہے۔ نواب قمر الزماں گھبرا کر اپنے کتب خانے سے پہلو کے باغ میں اتر گئے اور ٹہلتے ہوئے تالاب کے کنارے آ کر راج سنگھاسن پر ٹک گئے۔ برآمدے میں تخت پر لیٹے دونوں بچے سوتے میں کسمسائے۔ سنا ہے جب ننھے بچے کو کوئی پیارا سا خواب دیکھتے ہیں تو کن مناتے ہیں۔ یاسمین نے مسکرا کر بچوں پر نظر ڈالی۔ اسی لمحے اس نے دل ہی دل میں روزی کے نئے کمینے پن اور نو دولتے پن کو معاف کر دیا اور اپنی فطری نیک دلی سے اسے مخاطب کیا۔ روزی آپا، آپ نے یہ نام خوب سوچا۔ کمل بر وزن اکمل، اور دونوں ایک مہینے ایک سن کی پیدائش، دو نئے ہندوستانی انسان، جدید ترین ماڈل، روزی نے کہا۔ دونوں لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ روزی آپا، سروجنی دیوی کی ایک نظم ہے۔ فنکار یاسمین کمل اور اکمل کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بولی، سو جاؤ میرے بچوں، صبح تک کے لیے محفوظ و مامون سوتے رہو، کہ ہمارا رت جگہ بہت طویل ہے۔ جتنی دیر تم سو ہم کھیتی بوئیں گے۔ ہم آرزوؤں اور رنجوں اور آنسوؤں سے بھرپور سپنے بوتے ہیں، تاکہ جب تم جاگو تو ان کی فصل کاٹ سکو۔ بچوں، صبح ہوتی ہے، رات گزر گئی، ہماری مشقت ختم ہوئی، ہماری کھیتیاں لہلہا رہی ہیں۔ ہمارے ہاتھ کمزور تھے، لیکن اندھیارے میں ہم نے تمہارے آنے والی شان و شوکت کے خواب دیکھے، تمہارے بیجوں کو اپنے آنسوؤں سے سینچا، ہمارا رت جگہ ختم ہوا۔ جاگو بچوں، ہم نے سپنوں کی جو فصل تمہارے لیے بوئی ہے، اس کے صلے میں ہماری محنتوں کے ثمر کو تم توصیف سے یاد کرو گے یا دکھ سے، ہمیں ملزم ٹھہراؤ گے یا ہمیں معاف کر دو گے۔ یاسمین مجید نے سر اٹھایا۔ نواب قمر الزماں برآمدے میں آ چکے تھے اور تخت کے قریب کھڑے غور سے سن رہے تھے۔ انہوں نے یاسمین کے سر پر ہاتھ رکھا اور چپ چاپ واپس اندر چلے گئے۔ پائیں باغ کے درخت کی شام کی سنہری ہوا میں لوریاں گنگنا رہے تھے۔ کمل اور اکمل بے خبر سویا کیے۔ باب نمبر 33 برڈز آف پیراڈائز۔ اگر تمہارا وہ خط مجھے صرف ایک دن پہلے مل گیا ہوتا تو شاید ہم لوگ آج یہاں نہ ہوتے، دیپالی نے کہا۔ ہسپانوی لباس پہنے مسٹر یس سرسوتی نے کیلے کے جھنڈ میں سے نکل کر قہوے کی کشتی میز پر رکھی ایک برڈ آف پیراڈائز رین ٹری کی شاخوں سے اتر کر نیچے آئی اور گھاس پر چلنے لگی۔ یاسمین اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پہاڑی کے نیچے اس اسپینش کولونیل وضع کے بنگلے میں سے کلیپسو میوزک کی آواز آنے لگی۔ شونو کی گرل فرینڈ سان فرنینڈو سے آئی ہوئی ہیں، دیپالی نے کہا۔ پانی کی ایک بوند ٹپ سے میز پر آن گری۔ یاسمین نے اوپر دیکھا۔
बादल करीबियन पर से सिरकते टीले की सिमत आ रहे थे। चौड़े पत्तों और मोटे तने वाले रेन ट्री के जुर्मट में शफाफ नाला बह रहा था। सर पर सुर्ख बंद क्यों वाला बंदाना बांधे स्कर्ट में मलबूस एक ईस्ट इंडियन औरत नाले के किनारे कपड़े धो रही थी। सामने एक दरख्त पर बने ट्री टॉप हाउस पर बोर्ड लगा था, डॉक्टर बनोय चंद्र सरकार, प्लांटेशन मेडिकल ऑफिसर डिस्पेंसरी। इस दरख्त के नीचे भी परिंद फरदोस उड़ते फिर रहे थे। चंद मरीज जमा थे, चीनी, ईस्ट इंडियन नेग्रो, अपनी अपनी जन्नतों से निकाले हुए इंसान। आदमी की आदत है, उसे उसकी जन्नत से निकालो तो वह अपने लिए बुरी भली एक और जन्नत बना लेता है। दीदी क्या हुआ था? यास्मीन ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। मास्टर का फ़ोन। मास्टर यस सरस्वती ने बंगले के बरामदे से आवाज़ दी। दीपाली ने कहा अभी आई और उठकर बंगले की सिमत चली गई। मिस्टर यस सरस्वती बाहर आकर कुर्सी पर बैठी और बोली, हमारा मेम साहब कहत है तुम डांसर है, पाकिस्तान से आया है। हाँ मिस्टर यस सरस्वती, हम तुम्हारा मेम साहब को बहुत ज़माने से जानता है। यास्मीन ने बंगला उर्दू में जवाब दिया, हम और दीपाली मेम साहब एक ही कंट्री का रहने वाला है, मतलब पहले एक ही कंट्री था। तुम सिनेमा में भी नाचता है जैसे मिस कुकू। मिस्टर यस सरस्वती ने खड़े होकर 2-3 चक फेरियां लीं। यास्मीन खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुर्ख बंदाना वाली औरत स्कर्ट घुमाती कपड़ों की टोकरी कमर पर रखे नाले की तरफ से आई। गार्डन अम्ब्रेला के करीब पहुंचकर उसने टोकरी घास पर रखी और मिस्टर यस सरस्वती के साथ नाचने लगी। अब वो दोनों हस्पानवी रक्स कर रही थी। समरसेट माहों के किसी कबल अज़ जंग स्टोई स्टेनिंग के नावल का सीन। यास्मीन ने आंखें मली। सुर्ख बंदाना वाली औरत ने गले में पैंतन पाक का बड़ा सा तवीज़ पहन रखा था। वो मिस्टर यस सरस्वती से ज़्यादा खूबसूरती से नाच रही थी। दीपाली बंगले से वापस आई, कुर्सी पर बैठकर चाय बनाने लगी। कितनी बेफिक्री की ज़िंदगी है यहाँ, यास्मीन ने सोचा। ये लड़की बहुत अच्छी डांसर हो सकती है। कौन है? यास्मीन ने पूछा। मिस्टर यस खैरुन्निसा, बाबा के कंपाउंडर शराफत अली की बीवी, दीपाली ने जवाब दिया। मिस्टर यस खैरुन्निसा ने कीदत से पूछा, आप पाकिस्तान से आया है? हाँ, यास्मीन ने जवाब दिया। आपने नूरजहां को देखा है? कौन नूरजहां? मेरे लिए जहां में चैन है ना करार है, मिस्ट्रेस खैरुन्निसा ने गाकर जवाब दिया। ख़ानदान मूवी वाला। हमने सब मूवीज़ देखी हैं, कंगन, बंधन, गाजी, सुलाहुद्दीन, सिकंदर, जिंदगी है प्यार से प्यार में बताए जा, इसके हजूर में अपना सर झुकाए जा। मगर ये तो बहुत पुरानी फिल्में हैं, यास्मीन ने कहा। बस वही यहाँ चलता है। और 2 नई फिल्म देखा, अंदाज और बरासात। मिस्ट्रेस सरस्वती ने जवाब दिया। हम लोग मिस साहब ये मूवीज़ देखकर बहुत खुश होता है, हमें पता चला है हमारा ओल्ड कंट्री ऐसा ही होगा, मिस्ट्रेस खैरुन्निसा ने उदास आवाज़ में कहा। दीपाली की आंखों में आंसू आ गए। वो दूसरी तरफ देखने लगी। फॉरगेट इट दीदी, यास्मीन ने कहा। तुम बहुत खुश हो, तुम दुनिया के टॉप पर हो, वर्ल्ड टूर पर निकली हो, अपने मुल्क की मशहूर डांसर, और ढाका अब भी तुम्हारा वतन है। दीपाली ने ज़रा तुर्शी से जवाब दिया। सॉरी दीपाली दी, यास्मीन ने कहा। वाकया मैं बहुत मसरूर हूँ, सारी दुनिया अब मेरे कदमों में है। कामयाब कैरियर, अनगिनत मद्दाह, ग्लैमर, पब्लिसिटी, शोहरत, इन बेचारी दीपाली दीदी को क्या मिला? और जहाँ आरापा को महज मायूसी। लेकिन मुझे रोज़ी सान्याल की तरह अपनी कामयाबी पर मगरूर नहीं होना चाहिए। गोया मैंने अपनी कामयाबी की भारी कीमत अदा की, अपने अब्बा को डिफाई किया, मगर आर्टिस्ट की लगन। उसने आवाज़ बुलंद इजाफा किया। बूश, दीपाली बोली, फिर अचानक चुप हो गई। शायद ये मुझसे जलने लगी है। उन्हें अब कौन जानता है, मुझे सारी दुनिया जानने लगी है। जेरल्ड कहता है अगर कोशिश की जाए तो मैं अपने मॉडर्न ओरिएंटल बैले का न्यूयॉर्क में बाकायदा स्टूडियो कैम्प कर सकती हूँ, मगर अभी ये बात उनको नहीं बताऊंगी और जल जाएंगी। क्या पता लाशौरी तौर पर मुतासब भी हों। बहरहाल ईस्ट पाकिस्तान से उनको निकलना ही पड़ा। नहीं, पुरानी मार्क्सिस्ट हैं, मुतासब तो शायद नहीं है, इतनी पुरानी दोस्त हैं। अगर उनको ये बता दूं कि हैंडसम मशहूर अंग्रेज़ फैशन डिज़ाइनर जेरल्ड ब्लूमंट से शादी करने वाली हूं तो शायद और हसद करें। नहीं बताऊंगी, नज़र लग जाएगी। परी नमाद जेरल्ड एक तरफ बेमिसाल यूनानी मुजस्मा और एक तरफ इन बेचारी के मोटे काले लिल्लत मोहन सीन। वो तो जहाँ आरा आपा के मियाँ से भी गए गुजरे हैं।
सरस्वती और खैरुन्निसा घास पर बैठी एक अजनबी जबान में गुफ्तगू कर रही थी। शोनो ने बंगले के बरामदे में आकर आवाज़ दी, दीदी आपका फ़ोन है। दीपाली फिर उठी और इमारत की तरफ चली गई। सरस्वती ने आहिस्ता से पूछा, मिस साहिबा, हमारा मेम साहब रो क्यों रहा था? हमने देखा है वो कभी कभी ऐसे ही बैठे बैठाए रोने लगता है। मालूम नहीं मिस्टर सरस्वती, शायद उनको अपना कंट्री याद आता है। और कौन? यास्मीन ने जल्दी से बात बनाई। वो मिस्टर सरस्वती इधर ढाका में दीदी का एक फ्रेंड था, जहां आरा बेगम। मिस्टर खैरुन्निसा ने खुशी से दोहराया, बादशाह का बेटी नहीं, एक मामूली से नवाब का बेटी। फिर क्या हुआ? दोनों औरतों ने बेसब्री से पूछा। जहां आरा बेगम का लव स्टोरी बहुत ट्रेजिक था, उसी को याद करके तुम्हारा मेम साहब दुखी हो जाता होगा। क्या हुआ? आज की मसूकी? सरस्वती ने पूछा। खैरुन्निसा ने सवाल किया, इश्क मजाजी था या इश्क हकीकी? हीरो कौन था? ये औरतें बेहद सिनेमा देखती थी। खैरुन्निसा, शायद इश्क मजाजी और हकीकी दोनों थे। जहां आरा आपा अपने कज़न को लव करता था, वो उसको। समझ गया, मिस्टर सरस्वती ने तमानियत से कहा। फिर उनका कज़न उनको छोड़कर भाग गया। क्यों? चच, हाय रे, आइडियालॉजी की खातर। आइडियालॉजी क्या? खैरुन्निसा ने दरियाफ्त किया। मतलब ऐसा कि गरीब अमीर सब बराबर होना चाहिए। हीरो अमीर लोग को हिट करता था, हीरोइन बहुत अमीर था। उस ज़माने में खैरुन्निसा लड़का लड़की आइडियालॉजी की खातर एक दूसरे को छोड़ देता था। तब तो वो पागल लोग था। सरस्वती ने कहा। हाँ, एकदम पागल। और अगर सोचो तो हम भी पागल हैं। हमने आइडियालॉजी की खातर डांस सीखा कि हमारा देश में कल्चर खूब फले फूले। हमने उसके लिए बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश किया। हमारा एक अंकल का दोस्त सेंट्रल मिनिस्टर था, उसने हमें फॉरेन टूर पर भिजवाया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। कौन गवर्नमेंट? सरस्वती ने पूछा। हमारा अपना पाकिस्तान गवर्नमेंट। तुम लोग तो अभी ब्रिटिश कॉलोनी है। कॉलोनी है तो ठीक है, आराम से है। हाँ, तुम्हारी मेंटेलिटी अब तक कॉलोनियल है, यास्मीन ने हकारत से कहा। बेचारियां गुलामों की औलाद, खुद गुलाम। और तुम्हारी मेंटेलिटी क्या है? सरस्वती ने चमक कर पूछा। न्यू वर्ल्ड में पैदा होकर हिंदी निषाद मजदूर भी निडर हो जाते हैं और बेअदब। अब इन जाहलों से कौन बहस करे? वो चुप हो गई। दीपाली वापस आई। मेरे शोहर का फ़ोन आया था कि तुमसे कह दूं, उन्होंने कल रात को तुम्हारे डांस का प्रोग्राम गवर्नमेंट हाउस में रखवा दिया है, गवर्नर जनरल के लिए। गवर्नर जनरल के लिए? यास्मीन ने खुशी से उछलकर दोहराया। मिस्ट्रेस सरस्वती ज़ेरे लब मुस्कुराई, कहवे की ट्रे उठाकर बंगले की तरफ चली। यास्मीन ने उसकी तंजिया मुस्कुराहट देखी और चींप गई। अच्छा, अब हम भी चलता है, खैरुन्निसा ने कहा। सर खम करके मुस्कुराई और कपड़ों की टोकरी उठाकर शागिर्द पेशे की सिमत रवाना हो गई। अजीब मस्खरी औरतें हैं, यास्मीन ने दहारे ख्याल किया। तुम किन लोगों में आ फंसी? बहुत भले लोग हैं, दीपाली ने जवाब दिया। उन्हें यकीनन हम और तुम मस्खरे लगते होंगे। अपनी सरजमीन को छोड़े उन्हें 100 साल से ऊपर हो गए, अब तक उसे याद करते हैं। ये खैरुन्निसा और सरस्वती, उन दोनों के पुरखे यूपी के ज़िला आजमगढ़ से आए थे। 100 साल पहले जब अंग्रेज़ों ने यहाँ अपने नेग्रो ग़ुलामों को आज़ाद किया था, तब उनकी जगह अपने नए हिंदुस्तानी ग़ुलाम यहाँ मंगवाए थे। अब ये आधे स्पेनिश, आधे ईस्टर्न यूपी के हिंदू या मुसलमान, आधे ब्रिटिश हैं। 17वीं सदी के अंग्रेज़ी अल्फाज यहाँ राइज हैं, पिच मेल ज़बानें हैं। ये बेचारे अब तक बुश कुल्ली कहलाते हैं, मगर ये बड़े ज़हीन लोग हैं। इन्हें मामूली मत समझना। दीदी, कहाँ से कहाँ बात निकल गई। कुछ देर हुई, मैंने आपसे पूछा था क्या हुआ था। उसका जवाब तो दीजिए, मुझे अब तक मालूम नहीं क्या हुआ था। ज़रा सोचने की बात है। सन 42 के बाद आपसे अब मुलाकात हुई है और इस अजनबी दूर अफ्तादा जगह। आखिर हुआ क्या था? दीपाली ने एक बर्ड ऑफ पैराडाइज को देखकर कहा, देखो ये कितने खूबसूरत परिंदे हैं। दीदी प्लीज़ बात मत टालिए। यास्मीन बाई, तुम तो हमेशा की नोजी पार्कर हो, पूरी बात बताइए ना। आप सन 42 में जहाँ आरा आपा की शादी हुई, उसके बाद कभी उनसे मिली क्यों नहीं? वो जब भी दिनाजपुर से ढाका आती आपके लिए मालूम कराती, इतला मिलती कि शांति निकेतन में हैं या रेडियो प्रोग्राम के लिए कोलकाता गई हुई हैं। नहीं, मैं चंद एक बार जहाँ आरा से मिली तो थी। दरअसल उससे नज़रें चार करते हुए मुझे एहसास जुर्म सताता था। आखिर क्यों? क्या हुआ था? दीपाली हंस पड़ी। क्या हुआ था? उसने दोहराया। कुछ भी नहीं। जहाँ आरा की शादी की इतला का जब तुम्हारा ख़त आया, उससे सिर्फ 2 रोज़ कबल उमा राय शांति निकेतन पहुंची। मुझसे बहुत मेलो ड्रामेटिक अंदाज में कहा,
ریحان اپنی کزن کا بچپن کا منگیتر ہے، تم بیچ میں آ گئیں، بڑے شرم کی بات ہے۔ تم اپنی سہیلی کی زندگی برباد کر رہی ہو، اپنے نیک دل باپ کو صدمہ پہنچا رہی ہو۔ جہاں آرا اور ڈاکٹر سرکار دونوں کہیں تمہاری وجہ سے اپنی جانوں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ جب سے میں نے بالکل غیر متوقع جہاں آرا کی الماری میں ریحان کی تصویر دیکھی تھی، میں بن چکی تھی اور احساس جرم مارے ڈال رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے ریحان سے بات نہیں کی۔ ان کے بہت اصرار پر جب ان کو وجہ بتائی، انہوں نے پورا قصہ سنایا، کس طرح ان کی نسبت ٹوٹی اور وہ ان سے میری ملاقات سے پہلے کی بات تھی۔ پھر بھی مجھے تشفی نہیں ہوئی۔ بہت سمجھا بجا کر ریحان نے مجھے ان سے بیاہ کر لینے پر راضی کر لیا، لیکن اب شانتی نکیتن پہنچ کر اما دیوی کہنے لگی، جہاں آرا اب تک یہ آس لگائے بیٹھی ہے کہ ریحان شاید ارجمند منزل واپس آ جائے اور نواب اس سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اگر تم نے ریحان سے بیاہ رچایا تو جہاں آرا غریب شاید زہر کھا لے۔ پردہ نشین محمدن لڑکیوں کے ایسے ٹریجک قصے سنے ہیں۔ علاوہ ازیں ریحان ایسا ناقابل اعتبار شخص ہے، جب اس نے اپنی کزن سے بے وفائی کی جس کے باپ کے روپے سے وہ ولایت پڑھنے گیا تھا، تو بھلا تمہارا کب تک ساتھ دے گا؟ تم کو بھی چھوڑ دے گا۔ پھر تم کیا کرو گی؟ چندر کنج کے دروازے بھی تمہارے لیے بند ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ میں کم سن تھی اور ناتجربہ کار، یہ سب سن کر دہل گئی۔ اما رائے کے واپس جانے کے بعد اسی رات میں نے ریحان کو بڑا کڑا خط لکھا کہ آئندہ مجھ سے کبھی نہ ملیں۔ اسی رات میں نے وہ خط پوسٹ کر دیا۔ اس کے دوسرے روز تمہارا خط ملا جس میں تم نے اطلاع دی تھی کہ بیچاری جہاں آرا کی شادی دیناج پور کے کسی زمیندار سے ہو گئی۔ اگر تمہارا وہ خط مجھے 2 روز پہلے مل گیا ہوتا تو میں اما رائے کے بھرے میں نہ آئی ہوتی اور پروگرام کے مطابق ریحان سے سول میرج کرنے کولکتہ چلی جاتی، مگر ہونی کو کوئی ٹال سکتا؟ ریحان کولکتہ جا چکے تھے۔ میرا عتاب نامہ موصول ہونے کے بعد انہوں نے مجھ سے ملنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ میں نے ان کو بہت ہی سخت خط لکھا تھا، آئیڈیالوجی کی خاطر، یعنی یہ کہ انسان کا دل نہ دکھائے، اور وہ جہاں آرا کا دل دکھا رہے تھے اور میں اپنے والد کا۔ دیپالی دیدی، ایک بات بتاؤں، ہم سب پاگل لوگ تھے۔ بقول مسٹریس سرسوتی صرف اما دیوی صحیح دماغ تھی۔ اور ریحان بھائی کے بارے میں آگے میں بتاؤں؟ سنیے، سن 45 میں آل انڈیا کسان سبھا کی طرف سے ایک لوک گیت کانفرنس ہوئی تھی، یاد ہے؟ لوک گیت منڈلیاں سارے ملک سے آئی تھی۔ اس کانفرنس میں ریحان بھائی میرے پیچھے لگ لیے۔ راسکل، دیپالی نے کہا لگایا، آپ اس میں نہیں آئی تھی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ ریحان اور اما دونوں وہاں جانے والے ہیں، اس لیے نہیں گئی تھی۔ مسلمان فوک سنگرز بہت بڑی تعداد میں آئے تھے کیونکہ بنگال کی فوک میوزک زیادہ تر مسلمانوں کی تھی۔ یہ دراصل مجھے اب مشرقی پاکستان بننے کے بعد اندازہ ہوا۔ ریحان بھائی ان فوک سنگرز کے کیمپ کے انچارج تھے۔ ایک دستہ منی پور سے آیا تھا۔ گارو ہل سے مس ایلس بارلو کو انہوں نے بھگا دیا تھا۔ کیا زمانہ تھا کہ منی پور کے راجا کا بھائی کمیونسٹ لیڈر تھا۔ آج یہ سب قصے اتنے عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ پیپلز تھیٹر کے لوگ تھے، کیا جوش و خروش تھا۔ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ شونار بنگال عنقریب تقسیم ہونے والا ہے۔ بس صرف یہی خیال تھا کہ انگریز کو نکالتے ہی ملک میں دودھ کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اور کتنی جنگجو اصطلاحاتیں تھیں۔ ہماری ٹولیاں اسکواڈ کہلاتی تھیں، چٹگام اسکواڈ، سرما ویلی اسکواڈ، منی پور اسکواڈ، پیپلز تھیٹر اسکواڈ۔ دیدی، وہاں اڑیا اسکواڈ نے ایک گیت سنایا تھا، اس پیٹ کی خاطر میں بنگال گیا، پاپڑ بیلے دان کوٹے دان کاٹی، چاکری کی پیٹ پر کوڑے کھائے، ناچا چرخا کاتا، گالیاں دی، یم راج سے ملا اس پیٹ کی خاطر، اور ہم ڈھاکہ سے ٹرائی ننڈاڈ آ گئے اس پیٹ کی خاطر۔ دیپالی بولی۔ یاسمین کہتی رہی، ایک گونڈ گیت تھا، میں نے گائے بیچ کر جنگل کا ٹیکس دیا، بیل بیچ کر، اب بھی کافی نہیں، انگریز کے راج میں ہم بھوکے رہتے ہیں۔ ہمیں اس وقت ایسا پکا معصوم یقین تھا کہ اپنے قومی راج میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ اور وہ حیدرآباد اسکواڈ، ہم سرخ سپاہی، شان وطن۔ ریحان کے متعلق بتاؤ یاسمین۔ ہاں دیدی، تو وہ اس کانفرنس میں میری بہت سرپرستی کرتے رہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں دیپالی سرکار کی دوست ہوں، ان پر مطلق اثر نہ ہوا۔ اچانک میں بہت بور ہو گئی، طبیعت بیزار ہو گئی۔ پارٹیشن سے ذرا پہلے میں اپنے کٹر مذہبی قدامت پرست مولوی والد اور سارے گھر والوں سے بغاوت کر کے ایک اسکالرشپ پر بھرت ناٹیم سیکھنے مدراس چلی گئی، اور وہاں سے 1 سال بعد اپنے ایک روشن خیال رشتہ دار کے پاس سیدھی کراچی۔ وہ بہت بارسوخ آدمی تھے۔ انہوں نے ایک بنگالی سینٹرل منسٹر کے ذریعے کوشش کر کے مجھے باہر بھجوانے کا بندوبست کیا،
انہی دنوں ڈھاکہ سے جہاں آرا آپا نے لکھا کہ آپ لوگ چندر کنج فروخت کر کے کولکتہ اور وہاں سے ٹرینیڈاڈ جا چکے ہیں، جہاں آرا آپا کو بڑا افسوس تھا کہ جاتے وقت آپ ان سے ملی نہیں، خط تک نہ لکھا۔ ان کو صدمہ زیادہ یہ تھا کہ شاید ہندوستان پاکستان کی سیاست کی تلخی آپ دونوں کے درمیان آ گئی۔ کاش میں اسے سمجھا سکتی کہ اس کا سامنا کرنے کی مجھے ہمت کیوں نہ پڑتی تھی۔ شاید اسے بھی تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ قصور میرا بالکل نہ تھا۔ اس کی نسبت ٹوٹنے کے بعد ریحان مجھ سے ملے تھے۔ بہرحال حالات پر انسان کا بس نہیں، میں تقدیر کی قائل ہو چکی ہوں، شاید جہاں آرا بھی تقدیر کی قائل ہوگی۔ اور جس وقت پارٹیشن ہوا جہاں آرا دناج پور میں تھی، میں اس سے کس طرح مل سکتی تھی؟ وہ ہم لوگ سن 48 تک ڈھاکہ میں رہے۔ بابا کے ایک مریض مترا بابو تھے، ان کی بیوی بابا سے اما رائے کی شادی کی بات چیت چلا رہی تھی۔ مترا بابو کولکتہ کے کسی مسلمان سے اپنا مکان ایکسچینج کر کے پارک سرکس کولکتہ چلے گئے۔ سرپری توش رائے کا خاندان بھی جا چکا تھا۔ ووڈ لینڈز میں ایسٹ پاکستان گورنمنٹ کا کوئی دفتر بن گیا تھا۔ پارٹیشن سے ان بڑے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیڈی رائے اطمینان سے ڈھاکہ آ کے ووڈ لینڈز کا کرایہ وصول کرتی، پرانے دوستوں کے ساتھ ڈھاکہ کلب میں اپنی شامیں گزارتی اور واپس چلی جاتی۔ کولکتہ میں وہ لوگ نرملندو کے پاس بالی گنج میں مقیم تھے۔ نرملندو کلائیورو کا بڑا کاروباری تھا، بے حد شراب پیتا تھا اور کنفرٹ بیچلر تھا۔ اب مترا بابو نے کولکتہ سے بابا کو لکھا کہ وہ فوراً وہاں آ جائے۔ کھوکھو پہلے ہی ویسٹ بنگال جا چکا تھا اور شیاما پرشاد مکھرجی کا ورکر بن گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ سیکنڈ کلاس شہری بن کر ایسٹ پاکستان میں نہیں رہے گا۔ بالکل یہی بات انڈیا سے آنے والے مسلمان وہاں کے لیے کہہ رہے تھے۔ آخر ایک روز بابا رکشا پر بیٹھ کر ارجمند منزل نواب قمرالزمان سے مشورہ کرنے گئے۔ انہوں نے کہا، ہرگز مت جاؤ، یہاں ڈاکٹروں کی کمی ہے، ہندو ڈاکٹر سب جا رہے ہیں، تمہاری پریکٹس چمک جائے گی۔ بابا نے کہا، لیکن میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ چندر کنج کے ایک بہاری مسلمان کے ہاتھ اونے پونے بیچ کر ہم لوگ کلکتہ روانہ ہو گئے۔ رخصت کرتے وقت نواب قمرالزمان اور عبدالقادر کوچوان بہت روئے۔ بیچاری جہاں آرا دناج پور میں تھی، گوالندو گھاٹ پر اسٹیمر کے فرسٹ کلاس ڈیک پر چارلس بارلو اکیلا ایک کونے میں بیٹھا بیئر پیتا نظر آیا۔ بڑا علامتی منظر تھا۔ معلوم ہوا انگلستان واپس جانے کے بجائے آسٹریلیا جا رہا ہے، وہاں فارمنگ کرے گا۔ سیالدہ اسٹیشن پر پہنچ کر ہم لوگ سیدھے مترا بابو کے ہاں گئے۔ بابا نے دوستی کی وجہ سے برسوں ان کا مفت علاج کیا تھا۔ مترا بابو مزے میں تھے، بزنس شروع کر رکھی تھی، کسی تارک الوطن مسلمان سے تبادلے میں لیا ہوا بڑا سا مکان تھا۔ مترا بابو نے نہ جانے کس طرح یہ طے کر لیا تھا کہ بابا اما رائے پر عاشق ہو گئے ہیں۔ لیڈی رائے بھی چاہتی تھی کہ اما کسی سے بھی جلد از جلد شادی کر لیں اور ریحان کے فکسیشن سے آزاد ہوں۔ ریحان بھی شہر میں موجود تھے، میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ نیا پارٹیشن ہوا تھا، کمیونلزم بہت شدید تھی۔ ریحان سے دوستی کی ہوا کی وجہ سے اپنی ساری دولت کے باوجود اما دیوی کے لیے رشتے مفقود تھے۔ نرملندو بھی بہت پریشان تھا، وہ ایک پکا سرمایہ دار، وہ بہن کے سیاسی رجحانات سے ہمیشہ نالاں تھا۔ اب اس نے بھی اما پر شادی کے لیے زور ڈالا۔ آخر ایک روز اما دیوی خود ہی آ کر ہڑبڑا ہٹ میں بابا سے کہہ گئیں کہ وہ ان سے بیاہ کر لیں گی۔ شاید ان کی اسکیم بھی یہ رہی ہو کہ بیاہ کے بعد شوہر کی موجودگی میں ریحان سے ملنا جلنا اتنا قابل اعتراض نہ سمجھا جائے گا۔ میرے بابا بہت سادہ لوح ہیں، وہ کسی انسان کو برا سمجھ ہی نہیں سکتے، مگر اما کے وہ بھی مداح نہ تھے۔ اس کے باوجود چونکہ اپنی جگہ سے اکھڑ چکے تھے، وہ کسی جذباتی سہارے کے متلاشی تھے، اور اما دیوی ان کو بھی خوب فلٹر کر رہی تھی۔ مترا بابو جو شادی کی گفت و شنید ڈھاکے کے زمانے سے چلا رہے تھے، بڑے کائیاں بزنس مین تھے۔ بابا رائے خاندان کے داماد بن جائیں تو ان کے ذریعے وہ نرملندو رائے سے اپنے دیسیوں کام نکلوا سکیں گے، کیونکہ نرملندو اتنا براؤن صاحب اور بد دماغ مغرور آدمی تھا کہ کوئی نتھو خیرہ اس کے پاس پھٹک ہی نہ سکتا تھا۔ میں محو حیرت یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اصول پرست بابا نے مجھ سے ریحان کے بارے میں کبھی ایک لفظ نہ پوچھا تھا۔ اما دیوی سے میں یہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ بڑے شدید تناؤ میں وقت گزر رہا تھا۔ اب دیکھو، کلاس کی پیدائشی خط دماغی کبھی جاتی نہیں۔ اما پرانی فیلیو ٹریور تھی، بابا سے شادی کرنے والی تھی، مگر ہمارے کنبے سے اس کا برتاؤ کرنے لگی تھی جیسے ہم غریب ریفیوجی لوگ ان کے محتاج کرم تھے۔
میں नौकरी की तलाश में सरगर्दा थी। बाबा मतब जमाने की फिक्र में थे। चंदर कुंज की कीमत का रुपया आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा था। शोनो और टोटो आवारा गर्दी करने लगे थे। मित्रा बाबू के घर पर रहते। हम लोगों को तकरीबन 1 साल हो गया। अब मिसिज मित्रा ने पुशी माँ से लड़ना शुरू कर दिया। बुतारनी दीबी, गॉड ब्लेस हर, खुद एक लड़ाका खातून, घर में रोज़ खटपट होने लगी। मैं घबरा कर बाहर निकल जाती। रेडियो प्रोग्रामों से ज़रा सी आमदनी हो जाती। बाकी वक्त मैं म्यूज़ियम या किसी लाइब्रेरी में गुजारती। मित्रा बाबू के घर वापस जाते मुझे वहशत होती थी और इस चीज़ से और ज़्यादा कोफत होती कि रेहान इसी शहर में मौजूद है और उनको मालूम है कि मैं किस हाल में हूँ, एक बेरोज़गार रेफ्यूजी। एक सुबह मैं विक्टोरिया मेमोरियल में घूम रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं टीपू सुल्तान के बेटे अब्दुल खालिक के पोर्ट्रेट के नीचे खड़ी जाने क्या सोच रही थी। सिराजुल-दौला, क्लाइव, कॉर्नवेलिस, टीपू, टिट्टू, मीर। अचानक उमा दीबी की आवाज़ सुनाई दी। पलटकर देखा, वो किसी अंग्रेज़ के साथ वहाँ मौजूद थी। मुझे उससे मिलवाया। वो उनका लंदन का कोई पुराना हम जमात था, कोलकाता आया हुआ था, उसे सैर करा रही थी। फिर उन्होंने नहायत बुलंदी से मेरा तारफ़ कराया। मिस दीपाली सरकार, मेरे भाई नरमिंदो राय की पर्सनल असिस्टेंट। मैं हक्का बक्का उनकी शक्ल देखने लगी। गुस्से के मारे मेरा बेजा आउट हो गया और मैंने फ़ौरन कहा, माफ़ कीजिए, आपको गलतफहमी हुई है। मैं किसी मिस्टर नरमिंदो राय की पीए नहीं हूँ। उमा दीबी ने, जो उस वक़्त विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर अंग्रेज़ दोस्त के साथ बड़ी शान से खड़ी थी, मुझे घूर कर देखा और किसी बरतानवी डिच के से अंदाज में कहा, इसके मतलब हम फिर बात करेंगे। कम एलुमिक बर्ड, अंग्रेज़ बहुत महज़ब होता है। वो इस गैर मुतवक्का लचेटे से खासा नादम नज़र आया। मैं लाल पिल्ली होकर वहाँ से हट गई। उसी रोज़ शाम उमा राय मित्रा बाबू के यहाँ पहुँची। मैं बाहर चबूतरे पर खड़ी थी। उन्होंने मोटर से उतरते ही मुझे फटकारना शुरू किया। तुमको मेरे अंग्रेज़ दोस्त के सामने मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? आप हद से आगे बढ़ रही हैं उमा दीबी, मैंने जवाब दिया। हद से तुम आगे बढ़ चुकी हो एहसान फरामोश। तुम 1 तारीख से नरमिंदो के ऑफिस में काम करोगी। तुम्हारी जैसी रिफ्यूजी लड़कियों से कोलकाता पटा पड़ा है। हर चौथी बंगाली लड़की तुम्हारी तरह गाती है। तुम अजूबा रोज़गार नहीं हो। यहाँ तुमको वेस्ट बंगाल का गवर्नर कोई नहीं बना देगा। शुक्र करो मैंने नरमिंदो के दफ्तर में तुम्हारी मुलाजमत का बंदोबस्त कर दिया। अगर आप समझती हैं मैं आपके शराबी, बदमाश, बददिमाग भाई की सेक्रेटरी बनना कबूल करूँगी तो आप बहुत सख्त गलती पर हैं उमा दीदी। मैंने अब ज़रा सुकून से जवाब दिया। मैं तुम्हारे बाप से बात करती हूँ। उन्होंने पैर पटक कर कहा, कर लीजिए, मैंने जवाब दिया। बाबा और मिस्टर मित्रा घर पर मौजूद ना थे। पुशी माँ काली घाट गई हुई थी। मिसेस मित्रा कान लगाए अंदर से ये सारा मुकालमा सुन रही थी और उमा दीबी उल्टे पांव वापस गईं। जब बाबा घर आए, मिसेस मित्रा ने सारा किस्सा नमक मिर्च लगाकर उनको सुनाया। बाबा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। रात के खाने के बाद वो नज़दीक मैदान में टहलने जाते थे। खाने के बाद मुझे आवाज़ दी। मैं बाहर चबूतरे पर आई। उस रात मैं उबा के जाने के बाद कमरा बंद करके बहुत रोई। बाबा ने कहा, दीपाली हिम्मत से काम लो। मैंने कहा, बाबा क्या आप वाकई इस खौफनाक औरत से शादी करना चाहते हैं? वो चुप रहे। मैंने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं नरमिंदो राय की पर्सनल सेक्रेटरी बनूं? अलावा अजीज़ सरपरी तोश और उमा दीबी के लिए अलहदा कोठी बनवा रहे हैं। आप वहाँ रहेंगे। रेहान भी वहाँ आया करेंगे। मैं रेहान की सारी उम्र शक्ल नहीं देखना चाहती। ये कैसी होलनाक सूरत हाल है। फिर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उस रोज़ मैंने पहली बार बाबा के सामने रेहान का नाम लिया था। बाबा चंद मिनट तक खामोश रहे, फिर बोले, चलो हम इस मुल्क को ही खैर आबाद कहते हैं। वापस ढाका? मैंने पूछा। नहीं, ट्रिनिडाड। मुक्कल का खताया था। अगर मैं वहाँ आना चाहूँ तो वो मेरे लिए वहाँ इंतज़ाम कर सकता है। किसी भी प्लांटेशन पर मेडिकल ऑफिसर की जगह मिल सकती है। बाबा के एक चचाजाद भाई मुद्दतें गुजरी ढाका से पोर्ट ऑफ स्पेन चले गए थे। डॉक्टर थे, वहाँ बहुत पैसा कमाया। एक मरतबा वतन आए तो चंदर कुंज आए थे। बढ़िया सूट, हवाना सगार। मेरी माँ जिंदा थी। उन्होंने झीम कर घर का अफलास छुपाते हुए उनकी मेज़बानी की थी। अब मैंने बाबा से कहा, मगर आप अब उमा देवी को किस तरह शेक ऑफ करेंगे? बाबा हंस पड़े, कहने लगे, मैं उनसे कहूँगा शादी के बाद वो मेरे साथ ट्रिनिडाड चले। वो इनकार करेंगे, किस्सा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। चंदर कुंज की कीमत का जो रुपया बाकी बचा था उससे जहाज़ के 5 टिकट खरीदे गए। बाबा, पुशीमा, मैं, शोनो टोनो, बहुत लंबा बहरी सफ़र करके हम लोग यहाँ पहुँचे। खोखो आने पर राज़ी ना हुआ। वो महासभाई लीडर बनता जा रहा था
اور RSS میں شامل ہو چکا تھا۔ ازواجی زندگی کا آرام جو 15 برس بعد ان کو دوبارہ حاصل ہو سکتا تھا، شاید بابا نے میری وجہ سے اس کی قربانی دی۔ پتہ نہیں پشی ماں مجھ سے بہت خفا تھی کہ گھر آئی لکشمی کو واپس کر دیا۔ ارے وہ لکشمی تھی کہ وبالِ جان، یاسمین بولی، آپ سب کی زندگی اجیرن کر دیتی۔ یہاں پہنچ کر میں نے پشی ماں کو سمجھایا، اشنان کریبین میں بھی ہو سکتا ہے، مہاکالی ہر جگہ ہے، مندروں کی یہاں کمی نہیں۔ یہاں سوشل رسوم 19ویں صدی کے ہندوستان کی ہیں۔ ہنومان جی کے مندروں میں پوجا کے بعد لوگ باغ چوراہوں پر آ کر فسٹا کرتے ہیں اور کلپسو ڈانس۔ شونو کو سان فرنانڈو میں نوکری مل گئی، ٹونو وینیزویلا چلا گیا۔ للت سین سے میری شادی یہاں پہنچنے کے دوسرے برس مکل چاچا نے طے کروا دی اور میں بڑے اطمینان سے مسز سین بن گئی۔ للت یہاں کے کامیاب ترین بیرسٹر ہیں، پہلی بیوی اسپینش نژاد اور لاولد تھی، اسے عرصہ ہوا طلاق دے دی، شریف آدمی ہیں، میں کافی خوش ہوں۔ بابا اور پشی ماں ہمارے ساتھ بطور PG رہتے ہیں۔ بابا کے مطلب کے لیے دیکھو للت نے کیسا خوبصورت ٹری ٹاپ ہاؤس بنوا دیا ہے۔ یاسمین نے ذرا تعجب سے دیپالی کو دیکھا، کچھ لمحے خاموش رہی اور بولی، اس کا مطلب ہے جہاں آرا اپا بھی اپنے دناج پور کے رئیس کے ساتھ خوش ہوں گی۔ شاید یہ مجبوریوں سے سمجھوتا ہے یا سچی معلوم نہیں۔ ایک طویل امریکن کار پھاٹک میں داخل ہوئی، اسے وردی پوش نیگرو شوفر ڈرائیو کر رہا تھا۔ بھاری برکم اور کم رو للت سین بریف کے سنبھالے کار سے برآمد ہوئے، رینٹری کی سمت آئے، ڈاکٹر بنوئے چند در سرکار ٹری ٹاپ ہاؤس کی سیڑھیاں اترے۔ وہ چاروں باتیں کرتے اسپینش کلونیل بنگلے کی طرف چلے گئے۔ اندر ڈرائنگ روم میں نیگرو بٹلر لنچ کے انتظام میں مصروف تھا۔ یاسمین طویل برآمدے میں سے گزرتی ڈرائنگ روم میں چلی گئی، اس نے دریچے سے باہر جھانکا۔ بطارنی دیوی ایک درخت کے نیچے آنکھیں بند کیے بیٹھی ہل ہل کر مالا جپ رہی تھی۔ سامنے پالتو خرگوش اور اعلیٰ نسل کتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ نہایت پرسکون منظر تھا۔ یاسمین دریچے میں سے ہٹ کر وسیع ڈرائنگ روم میں ادھر سے ادھر بیش قیمت سامان آرائش دیکھتی پھری۔ ایک بڑے اونچے گراموفون کے نزدیک دیپالی سرکار کے پرانے ریکارڈ رکھے تھے۔ یاسمین نے کوک بھر کے سفید کتے اور بمپو والا ایک ریکارڈ گراموفون پر لگایا۔ سوئی کہیں بیچ میں پڑ گئی۔ اچانک دیپالی کی آواز بلند ہوئی، کوئی کہے کالو، کوئی کہے گورو، لیو ہے بجنتا ڈھول۔ یاسمین پر پھر بیزاری کا دورہ پڑا۔ اس نے سوئی اٹھائی، ریکارڈ پلٹا، کماری دیپالی سرکار کا دوسرا بھجن۔ سوئی پھر وسط پر پڑی، جو پہرا دے سو ہی پہنوں، جو کھلاوے سو ہی کھاؤں، جہاں بٹھاوے تہیں بیٹھوں، میرا کے پربھو۔ واری عورت کی اوقات، یاسمین نے دل میں کہا۔ نیگرو بٹلر کمرے میں آ کر بولا، مس لنچ از سروڈ۔ گراموفون بند کر کے وہ ایوان طعام کی طرف بڑھی۔ سامنے آتش دان پر روزی کی دستخط شدہ تصویر پر نظر پڑی۔ رادھیکا سانیہال، نئی دلی، 16 مارچ 1949۔